یہ تمام زمانے کے جو جبر و استبداد اور ظلم کی جو حکومتیں ہیں اپنے حکومت کے خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ گویا کہ سامنے والی حق کی قوت کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی تو کیا کہا؟ یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، تمہارا نبی کھسکا ہوا ہے، یہ ساری باتیں کہیں۔ ان کو اس زمانے میں ٹیررزم کا لفظ یاد نہیں تھا، اس کے زمانے کی ڈکشنری میں وکیبلری میں یہ ورڈ نہیں تھا، لیکن آج کے جو فرعون ہیں وہ اسلامی قوت کو روکنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے 99.99% میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دہشت گردی کرے اور عام انسانوں کو خطرے عام کر سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو 0.001% اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ سچے معنی میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ بعض ایجنسیوں کا وہ ایجنٹ ہے جو یہ کام ہمارے درمیان کرتا ہے۔ یہ اسلام کی قوت کو روکنے کے لیے نیو ایرا میں، نئے زمانے میں زبردست سلوگن اٹھایا اور اسلامی دہشت گردی کے خلاف وار آن ٹیرر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وار آن ٹیرر کتنے لوگ مرے ہوں گے وار آن ٹیرر میں، کرنے والے بھی یہی، مرنے والے مسلمان، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بھوکمری کا مسئلہ اور غربت کا مسئلہ، جہالت کا مسئلہ، آج ضرورت ہے وار آن ٹیرر کے بجائے وار آن پاورٹی چلایا جائے، وار آن الٹریسی چلایا جائے، وار آن کرپشن کی ضرورت ہے آج ہندوستان کے اندر۔ کس نے کہا کہ وار آن ٹیرر کی ضرورت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ الزام غلط ہے، اور میری بات نہیں، میں آپ کو 2-3 حوالے اور لوگوں کے دیتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں دور جدید کے فرعون نے جو الزام لگایا وہ الزام غلط ہے۔ اس ہندوستان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کی جو بڑی ذمہ دار ہے سونیا گاندھی، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ all over the world an impression has been created that Islam and terrorism are inseparable. پھر آگے کہتی ہے the fact that there are any number of terrorist organizations whose members subscribe to other religions is comfortably forgotten. کتنا پیارا جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا بھر میں یہ تصور عام کیا گیا کہ اسلام اور دہشت گردی دونوں جدا نہیں ہو سکتے، دونوں تمامی جڑے بھائی اور دونوں ملے جلے ہوئے، یہ تصور عام کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں ایسے کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو اور مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن بڑی آسانی کے ساتھ میڈیا انہیں بلا دیتا ہے۔ وہ اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کو لبریشن تمل ٹائگر سیلم، ان کو شیر کہا جاتا ہے۔ وہ یہی لوگ لڑتے ہیں آئرلینڈ کے اندر تو ان کو ریپبلک آرمی کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ اس ملک کے اندر جو بربریت مچاتے ہیں تو ان کو بجرنگ دل کہا جاتا ہے یا کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے۔ یہی لوگ اگر آسام میں کرتے ہیں تو انہیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے۔ یہی کام اگر یہاں پر غلط سے کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اسلامک ٹیررسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور میں نے آپ کو صدر کانگریس کے حوالے سے بتایا اور اس طرح کے اور بہت سے حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس ملک کا سمجھدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ایک سب سے بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن جس کے ایک ذمہ دار ہیں ڈاکٹر کارن، جو سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ بل کلنٹن جب سن 2000 میں ہندوستان آئے تو اس وقت 52 سکھوں کو مار دیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے مارا، لیکن ڈاکٹر کارن جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینٹر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ٹی وی کے انٹرویو میں آئی ٹی سامی جو منسٹر اسٹیٹ منسٹر اور ہوم افیئر جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ 52 جو سکھ مارے گئے یہ اسلامی دہشت گردوں نے نہیں مارا بلکہ تمہارے بارڈر سیکورٹی فورسز نے مارا تھا، اسے تسلیم کیا۔